بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت حضور غوث الثقلین شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آج تیسری قسط آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ قبل اس کے کہ اپنے موضوع کی طرف چلیں، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبائیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ شیخ ابو سعود الحرمینی نے بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی سے سنا، آپ نے فرمایا کہ میں 25 برس تک عراق کے بیابانوں میں تنہا پھرتا رہا۔ اس اثناء میں نہ خلق مجھے جانتی تھی اور نہ میں خلق کو، البتہ اس وقت میرے پاس جن آیا کرتے تھے، میں انہیں علم طریقت و وصول اللہ کی تعلیم دیا کرتا تھا۔ جب میں عراق کے بیابانوں میں سیاحت کی غرض سے نکلا تو حضرت خضر علیہ السلام میرے ہمراہ ہوئے، مگر میں آپ کو پہچان نہیں سکتا تھا۔ پھر آپ نے مجھ سے عہد لے لیا کہ میں آپ کی مخالفت ہرگز نہ کروں گا۔ اس کے بعد آپ نے مجھ سے فرمایا کہ یہاں بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گیا اور 3 سال تک اس جگہ جہاں آپ مجھے بٹھا گئے تھے بیٹھا رہا۔ آپ ہر سال میرے پاس آتے اور فرما جاتے میرے آنے تک یہیں بیٹھے رہنا۔ اس اثناء میں دنیا اور دنیاوی خواہشیں اپنی اپنی شکلوں میں میرے پاس آیا کرتیں، مگر اللہ تعالیٰ مجھے ان کی طرف التفات کرنے سے محفوظ رکھتا۔ اسی طرح مختلف صورتوں اور شکلوں میں میرے پاس شیاطین بھی آیا کرتے تھے جو مجھے تکلیف دیتے اور مجھے مار ڈالنے کی غرض سے لڑا کرتے، مگر اللہ تعالیٰ مجھے ان پر غالب رکھتا۔ کبھی یہ اور دوسری صورتوں اور شکلوں میں آ کر اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کی غرض سے مجھ سے عاجزی کیا کرتے، تب بھی اللہ تعالیٰ میری مدد کرتا اور مجھے ان کے شر سے محفوظ رکھتا۔ میں نے اپنے نفس کے لیے ریاضت و مجاہدہ کا کوئی طریقہ اختیار نہیں کیا جسے میں نے اپنے لیے لازم نہ کر لیا ہو اور جس پر ہمیشہ قائم نہ رہا ہوں۔ مدت دراز تک میں شہروں کے ویران اور خراب مقامات میں زندگی بسر کرتا رہا اور نفس کو طرح طرح کی ریاضت اور مشقت میں ڈالا گیا۔ چنانچہ 1 سال تک میں ساگ وغیرہ اور پھینکی ہوئی چیزوں سے زندگی بسر کرتا رہا، اور اس اثناء میں سال بھر تک میں نے پانی مطلق نہیں پیا۔ پھر 1 سال تک پانی بھی پیتا رہا، پھر تیسرے سال میں صرف پانی ہی پیا کرتا تھا اور کھاتا کچھ نہیں تھا۔ پھر 1 سال تک کھانا پانی اور سونا مطلق چھوڑ دیا۔ ایک وقت میں شدت سردی کی وجہ سے شب کو ایوان کسرا میں جا کر سو رہا، وہاں مجھے احتلام ہو گیا اور اسی وقت اٹھا اور دجلہ پر جا کر غسل کیا۔ اس کے بعد جب میں واپس آیا تو مجھے احتلام ہو گیا، اسی وقت اٹھا اور دجلہ کے کنارے جا کر غسل کیا۔ اس لیے جب بھی میں واپس آیا تو مجھے احتلام ہو گیا، میں نے جا کر پھر غسل کیا۔ اس کے بعد نیند آ جانے کے خوف سے چھت پر چڑھ گیا۔ برسوں تک میں بغداد کے محلہ کرخ کے ویران مکانوں میں رہا۔ اس اثناء میں سوائے کوندلوں کے میں نے کچھ نہ کھایا۔ اس اثناء میں ہر شروع سال میں میرے پاس ایک شخص آیا کرتا تھا جو صوف کا جبہ پہنے ہوتا۔ میں نے 1000 کی تعداد تک علوم و فنون میں قدم رکھا اور انہیں میں نے حاصل کیا تاکہ دنیا کے تمام جھگڑوں اور مخمصوں سے نجات اور راحت حقیقی مجھے میسر نہ ہو۔ مجھے لوگ دیوانہ و مجنوں بتاتے، میں کانٹوں اور بے کانٹوں کی زمین میں ننگے پیر پھرا کرتا اور جو کچھ بھی تکلیف و سختی مجھ پہ گزرتی میں اسے نبھا جاتا اور نفس کو اپنے اوپر کبھی غالب نہ ہونے دیتا۔ مجھے دنیاوی زیب و زینت کبھی بھی نہ باتی۔ شیخ عمر آپ کی حالت کے حوالے سے کہتے ہیں کہ میں نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی سے سنا، آپ نے فرمایا کہ ابتدائے سیاحت میں جو میں نے عراق کے بیابانوں میں کی تھی، مجھ پر بہت سے حالات طاری ہوتے تھے
جن میں اپنے وجود سے غائب ہو جاتا تھا۔ میں اکثر اوقات دوڑا کرتا تھا اور مجھے خبر بھی نہ ہوتی تھی۔ جب مجھ پر وہ حالت طاری ہوتی تھی تو میں اس وقت اپنے آپ کو دور دراز مقام میں پاتا۔ ایک دفعہ مجھے ایک حالت طاری ہوئی۔ میں اس وقت بغداد کے ایک ویران مقام میں تھا۔ یہاں سے میں تھوڑی دور دوڑ کر آگے گیا اور مجھے کوئی خبر نہ ہوئی۔ پھر جب مجھ سے یہ حالت جاتی رہی تو میں نے اپنے آپ کو بلاد شستر میں پایا، جہاں مجھے بغداد سے 12 روز کا فاصلہ ہو گیا تھا۔ میں اپنی اس حالت پر غور کر رہا تھا کہ ایک عورت نے مجھ سے کہا، تم اپنی اس حالت پر تعجب کر رہے ہو حالانکہ تم شیخ عبدالقادر ہو۔ شیخ عثمان صرفی نے بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، آپ نے فرمایا کہ میں شب و روز ویران اور خراب مقامات میں رہا کرتا تھا اور بغداد میں نہیں آتا تھا۔ میرے پاس شیاطین مسلح ہو کر ہیبت ناک صورتوں میں صف بصف آتے اور مجھ سے لڑتے اور مجھ پر آگ پھینک کر مارتے، مگر میں اپنے دل میں وہ ہمت اور اولو العزمی پاتا جسے میں بیان نہیں کر سکتا، اور غیب سے مجھے کوئی پکار کر کہتا، عبدالقادر اٹھو، ان کی طرف آؤ، ہم ان کے مقابلہ میں تمہیں ثابت قدم رکھیں گے اور تمہاری مدد کریں گے۔ پھر جب میں ان کی طرف اٹھتا تو وہ دائیں بائیں یا جدھر سے آتے اس طرف بھاگ جاتے۔ کبھی ان میں سے میرے پاس صرف ایک ہی شخص آتا اور مجھے طرح طرح سے ڈراتا اور کہتا کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ میں اسے ایک تمانچہ مارتا تو وہ بھاگتا نظر آتا۔ پھر میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا تو وہ جل کر خاک ہو جاتا۔ ایک وقت میرے پاس ایک کریہ منظر اور بدبودار شخص آیا اور کہنے لگا، میں ابلیس ہوں، مجھے اور میرے گروہ کو آپ نے عاجز کر دیا ہے، اس لیے اب میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، جا یہاں سے چلا جا، مجھے تجھ پر اطمینان نہیں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اوپر سے ایک ہاتھ ظاہر ہوا اور اس کے تالوں میں اسے مارا کہ وہ زمین میں دھنس گیا۔ اس کے بعد وہ میرے پاس پھر دوبارہ آیا۔ اس وقت اس کے پاس آگ کے شعلے تھے جن سے یہ مجھ سے لڑنا چاہتا تھا کہ ایک شخص سبزے پر سوار تھا، اس نے آ کر مجھے ایک تلوار دی تو ابلیس اپنے الٹے پاؤں لوٹ گیا۔ تیسری دفعہ میں نے اس کو پھر دیکھا۔ اس وقت یہ مجھ سے دور بیٹھا ہوا رو رہا تھا اور اپنے سر پر خاک ڈالتا جاتا تھا اور کہہ رہا تھا، عبدالقادر، اب میں تم سے نا امید ہو گیا ہوں۔ میں نے کہا، ملعون، یہاں سے دور ہو، میں تیری جانب سے کسی حالت میں مطمئن نہیں۔ تو اس نے کہا، یہ بات میرے لیے دوزخ سے بھی بڑھ کر ہے۔ پھر اس نے مجھ پر بہت سے شرک اور وساوس سے شیطانی کے جال بچھا دیے۔ میں نے پوچھا کہ شرک اور وساوس کے جال کیسے ہیں؟ تو مجھے بتلایا گیا کہ دنیاوی وساوس کے 2 جال ہیں جن سے شیطان تم جیسے لوگوں کا شکار کیا کرتا ہے۔ تو میں نے اس ملعون کو ڈانٹا تو وہ بھاگ گیا اور سال بھر تک میں ان باتوں کی طرف توجہ کرتا رہا، یہاں تک کہ اس کے وہ دونوں جال ٹوٹ گئے۔ پھر اس نے بہت سے اسباب مجھ پر ظاہر کیے جو ہر جانب سے مجھ سے ملے ہوئے تھے۔ میں نے جب پوچھا کہ یہ کس طرح کے اسباب ہیں تو مجھے بتلایا گیا کہ یہ خلق کے اسباب ہیں جو تم سے ملے ہوئے ہیں۔ تو سال بھر تک میں ان کی طرف توجہ کرتا رہا، یہاں تک کہ مجھ سے یہ اسباب منقطع ہو گئے اور میں ان سے جدا ہو گیا۔ پھر مجھ پر میرے باطن کا انکشاف کیا گیا تو میں نے اپنے دل کو بہت سے علائق میں ملوث دیکھا۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ علائق کیا ہیں تو مجھے بتلایا گیا کہ یہ علائق تمہارے ارادے اور تمہارے اختیارات ہیں۔ پھر 1 سال تک میں ان کی طرف متوجہ رہا، یہاں تک کہ وہ سب علائق منقطع ہو گئے تو میرے دل کو ان سے خلاصی ہوئی۔ پھر مجھ پر میرا نفس ظاہر کیا گیا
تو میں نے دیکھا کہ اس کے امراض بھی باقی ہیں اور اس کی خواہش ابھی زندہ ہے اور اس کا شیطان سرکش ہے۔ سال بھر تک میں نے اس کی طرف توجہ کی، یہاں تک کہ نفس کے کل امراض جڑ سے جاتے رہے اور اس کی خواہش مر گئی۔ اس کا شیطان مسلمان ہو گیا اور اب اس میں امر الہی کے سوا کچھ باقی نہیں رہا، اور اب میں تنہا ہو کر اپنی ہستی سے جدا ہو گیا اور میری ہستی مجھ سے الگ ہو گئی۔ تب بھی میں اپنے مقصود کو نہیں پہنچا تو توکل کے دروازے پر آیا تاکہ میں توکل کے دروازے سے اپنے مقصود کو پہنچوں۔ میں نے دیکھا کہ توکل کے دروازے پر بہت بڑا ہجوم ہے، میں اس ہجوم کو پھاڑ کر نکل گیا۔ پھر میں شکر کے دروازے پر آیا اور مجھے اس دروازے پر بھی ایک ہجوم ملا، اس کو بھی پھاڑ کر اندر چلا گیا۔ اس کے بعد میں غنا کے دروازے پر آیا، یہاں بھی ایک بہت بڑا ہجوم مجھے ملا جسے میں پھاڑ کر اندر چلا گیا۔ اس کے بعد میں مشاہدے کے دروازے پر آیا، یہاں تک کہ میں اس دروازے سے داخل ہو کر مقصود حاصل کروں۔ اس دروازے پر بھی مجھے بہت بڑا ہجوم ملا، اسے بھی پھاڑ کر میں اندر چلا گیا۔ پھر میں فقر کے دروازے پر آیا تو اس کے دروازے کو میں نے خالی پایا، میں اس میں داخل ہوا اور اندر جا کر دیکھا تو جن جن چیزوں کو میں نے ترک کیا تھا وہ سب کی سب یہاں موجود تھیں۔ یہاں سے مجھے ایک بہت بڑے روحانی خزانے کی فتوحات ہوئیں، روحانی عزت، غنائے حقیقی اور سچی آزادی مجھے یہاں ملی۔ میں نے یہاں آ کر اپنی زیست کو مٹا دیا اور اپنے اوصاف کو چھوڑ دیا، جس سے میری ہستی میں ایک دوسری حالت پیدا ہو گئی۔ شیخ ابو محمد عبداللہ جبائی کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا، ایک وقت جنگل میں بیٹھا ہوا میں اپنا سبق دہرا رہا تھا، اس وقت حد درجہ کی تنگی مجھے دامن گیر تھی۔ مجھے اس وقت کسی کہنے والے نے جسے میں دیکھ نہیں سکتا تھا، یہ کہا کہ تم کسی سے قرض لے لو جس سے تمہیں تحصیل علم میں مدد ملے۔ میں نے کہا میں تو فقیر آدمی ہوں، میں کس سے اور کس امید پر قرض لوں؟ اس نے کہا نہیں، تم کسی سے کچھ قرض لے لو، اس کا ادا کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ بعد ازاں سبزی فروش کے پاس آیا، میں نے اس سے کہا بھائی اگر تم ایک شرط پر میرے ساتھ کچھ سلوک کر لو تو مجھ پر تمہاری از حد مہربانی ہوگی۔ وہ شرط یہ ہے کہ جب کچھ ہاتھ میں آئے گا تو میں تمہیں اس کا معاوضہ ادا کر دوں گا، اور اگر میں اپنا وعدہ پورا نہ کر سکا تو تم اپنا حق مجھے معاف کر دینا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ پر مہربانی کر کے روزانہ مجھے 1.5 روٹی دے دیا کرو۔ سبزی فروش میری یہ بات سن کر رو دیا اور کہنے لگا حضرت میں نے آپ کو اجازت دی، جو کچھ آپ کا جی چاہے مجھ سے لے جایا کریں۔ چنانچہ میں اس سے روزانہ 1.5 روٹی لے آیا کرتا۔ پھر جب مجھے اس شخص کی روزانہ 1.5 روٹی لیتے ہوئے ایک مدت گزر گئی تو میں ایک روز بہت فکر مند ہوا کہ میں اب تک کچھ بھی نہیں دے سکا، تو مجھ سے کسی نے اس وقت کہا کہ تم فلانی دکان پر جاؤ اور اس دکان پر تمہیں جو کچھ ملے اسے اٹھا کر سبزی فروش کو دے دو۔ جب میں اس دکان پر آیا تو اس پر میں نے سونے کا ایک بڑا ٹکڑا پڑا دیکھا، اسے میں نے اٹھا لیا اور جا کر سبزی فروش کو دے دیا۔ شیخ ابو محمد عبداللہ جبائی کہتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے یہ بھی بیان فرمایا کہ بغداد میں جس جگہ کہ میں فقہ پڑھتا تھا وہیں پر اہل بغداد سے ایک اور بھی بہت بڑی جماعت فقہ پڑھتی تھی۔ جب غلہ کی فصل قریب ہوتی تو یہ لوگ ایک گاؤں میں جو باقوبہ کے نام سے مشہور ہے جایا کرتے اور وہاں سے کچھ غلہ وغیرہ وصول کر لاتے۔ ایک وقت انہوں نے مجھ سے بھی کہا کہ آؤ تم بھی ہمارے ساتھ باقوبہ چلو، ہم وہاں سے غلہ وغیرہ لائیں گے۔ چونکہ میں اس وقت کم سن تھا اس لیے میں بھی ان کے ہمراہ گیا
اس وقت باقوبہ میں ایک نہایت ہی بزرگ اور نیک بخت شخص تھے جو شریف یعقوبی کے لقب سے پکارے جاتے تھے۔ میں ان بزرگ سے شرف نیاز حاصل کرنے کے لیے ان کی خدمت میں گیا تو انہوں نے اثناء کلام میں مجھ سے فرمایا کہ طالب حق اور نیک بخت لوگ کسی سے کبھی سوال نہیں کرتے۔ پھر انہوں نے خصوصیت کے ساتھ مجھے اس بات سے منع فرمایا کہ میں آئندہ کبھی کسی سے سوال نہ کروں۔ پھر اس کے بعد میں کہیں نہیں گیا اور نہ کسی سے پھر میں نے سوال کیا۔ شیخ عبداللہ بن جبائی کہتے ہیں کہ مجھ سے آپ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ وقت شب کو مجھے حالت طاری ہوئی، اس وقت میں نے ایک بڑی چیخ ماری جس سے ڈکیتی لوگ گھبرا اٹھے۔ انہوں نے جانا کہ شاید پولیس آن پہنچی۔ یہ لوگ نکلے اور میرے پاس آئے۔ میں زمین پر پڑا ہوا تھا، یہ میرے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یہ تو عبد القادر مجنون ہے، اس بھلے آدمی نے ہمیں ڈرا دیا ہے۔ سامعین کرام، یہ تھی آج کی تیسری قسط کے حوالے سے حضور غوث پاک کی زندگی کے عام واقعات، جو شیاطین کے ساتھ ان کی لڑائی جھگڑے ہوتے رہے، اور پھر آپ نے جو فقر و فاقہ دیکھا، جو آپ نے رائے سلوک کو اختیار کرنے کے لیے مصیبتیں اور تکلیفیں جھیلیں۔ انشاءاللہ جلد ہی چوتھی قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔